میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہوائی جہاز میں سفر کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے، پراپرٹی خریدنا یہ کامیابی کا راز ہے، مکان بنانا یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو کو غلط نہ سمجھیں، آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جناب دیکھو تو صحیح مولوی صاحب دولت کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں یا بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں یا مکان بنانے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ میرا عزیزو نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں تو آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو کروڑ پتی بنائے، آپ سب کو لاکھ پتی بنائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کا ذہن، جن لوگوں کا مائنڈ یہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں بس دولت کمانا ہے، بس یہی سب کچھ کرنا ہے، دولت ہی جن لوگوں نے کامیابی کا زینہ سمجھ رکھا ہے، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا میرے عزیزو یہ چیزیں کامیابی کا راز نہیں ہے، دولت یہ کامیابی کا زینہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ دولت ہاتھ کا میل ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جناب مذہب اسلام جو ہے کروڑ پتی بننے کے لیے منع کرتا ہے یا امیر بننے کے لیے منع کرتا ہے یا بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے منع کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا مذہب تو خوب اجازت دیتا ہے خوب ترقی کرو۔ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے خوب بلندی حاصل کرو، خوب کامیابی حاصل کرو، مگر میرا عزیز ہو مذہب اسلام یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں، اسلام کا نام لینے والوں، مذہب اسلام کے نام پر مچل جانے والوں، یاد رکھنا سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے اسلام کی خاطر قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہے، اسلام کی خاطر تجوریاں بھی کھولنی پڑ سکتی ہے، اسلام کی خاطر مال و منال بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، اسلام کی خاطر تمہیں اپنے عزیز و اقارب کی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان والے ہو تو ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا۔ جب تمہاری دولتوں کا مقابلہ، جب تمہارے بینک بیلنس کا مقابلہ، جب تمہاری اولادوں کا مقابلہ، جب تمہاری تجوریوں کا مقابلہ، جب تمہارے مال و منال کا مقابلہ دین مصطفیٰ سے ہو جائے تو اس وقت ان سب چیزوں کو ٹھکرا دینا اور آگے بڑھ کر دین مصطفیٰ کو چوم لینا۔ جس نے رسول پاک کو دل میں بسا لیا اس نے مکان خلد میں اپنا بنا لیا، اور اللہ نے رسول کو وہ شان کی عطا دونوں جہاں کا آپ کو سلطان بنا دیا، اور آمد ہوئی رسول کی مکے میں جس گھڑی تعظیم کو بتوں نے وہی سر جھکا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی خدائے تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی تمام مسائل کے حل موجود ہیں الحمدللہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہوں پر جلسے کرائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے خطوں میں کانفرنس ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ حضرات نے سوچا ان جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محفلیں کس لیے سجائی جاتی ہیں؟ جو اتنی بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہیں، تمام مسلمان اتنا روپیہ پیسہ اٹھاتے ہیں ان اجلاسوں کے لیے، ان جلسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ ایک انسان میں انسانیت آ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے۔
لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کا مقام ہے، آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے، آج ہم دین کی باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اگنور کر دیتے ہیں، دوسرے کان سے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی بستی میں اتنی عظیم، اتنی شاندار یہ کانفرنس ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام ہی بستی والوں کو اس کانفرنس میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ میں تو بس یہی کہوں گا، ایسی محفلوں میں وہی آتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں، اور جو ایسی محفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں میں ان کو بد نصیب تو نہیں کہوں گا، لیکن کم نصیب ضرور کہوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو وقت ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے۔ آپ حضرات کا یہ وقت آرام کرنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے۔ اگر آپ حضرات نے واقعتاً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے اس سونے کے وقت کو، اپنے اس آرام کرنے کے وقت کو قربان کیا ہے تو پھر اپنے ذہن کو ہی حاضر رکھیں، کیونکہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر دنیاوی بات کوئی غلط سمجھ میں آ جاتی ہے تو لڑائی جھگڑوں کا اندیشہ رہتا ہے، فتنہ و فساد کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر دین کی بات کوئی غلط سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایمان جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے ایمان کی فکر کریں، علماء اکرام کی گفتگو کو سنیں تو بڑے ہی توجہ کے ساتھ میں سنیں، اپنے ذہن کو یہی حاضر رکھے سنیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ جناب آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کچھ لوگوں کا مائنڈ، کچھ لوگوں کا ذہن بس یہ بن چکا ہے ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، بس یہی سب کچھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہوائی جہاز میں سفر کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے، پراپرٹی خریدنا یہ کامیابی کا راز ہے، مکان بنانا یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو کو غلط نہ سمجھیں، آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جناب دیکھو تو صحیح مولوی صاحب دولت کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں، یا بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں، یا مکان بنانے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ میرا عزیزوں نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں تو آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو کروڑ پتی بنائے، آپ سب کو لاکھ پتی بنائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کا ذہن، جن لوگوں کا مائنڈ یہ بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں بس دولت کمانا ہے، بس یہی سب کچھ کرنا ہے، دولت ہی جن لوگوں نے کامیابی کا زینہ سمجھ رکھا ہے، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا میرے عزیزوں یہ چیزیں کامیابی کا راز نہیں ہے، دولت یہ کامیابی کا زینہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ دولت ہاتھ کا میل ہے، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ جناب مذہب اسلام جو ہے کروڑ پتی بننے کے لیے منع کرتا ہے، یا امیر بننے کے لیے منع کرتا ہے، یا بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے منع کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا مذہب تو خوب اجازت دیتا ہے خوب ترقی کرو، مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے خوب بلندی حاصل کرو، خوب کامیابی حاصل کرو، مگر میرا عزیز ہو مذہب اسلام یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں، اسلام کا نام لینے والوں، مذہب اسلام کے نام پر مچل جانے والوں، یاد رکھنا سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے اسلام کی خاطر قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہے، اسلام کی خاطر تجوریاں بھی کھولنی پڑ سکتی ہے، اسلام کی خاطر مال و منال بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، اسلام کی خاطر تمہیں اپنے عزیز و اقارب کی قربانیاں بھی پیش کرنی پڑ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان والے ہو تو ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا، جب تمہاری دولتوں کا مقابلہ، جب تمہارے بینک بیلنس کا مقابلہ، جب تمہاری اولادوں کا مقابلہ، جب تمہاری تجوریوں کا مقابلہ، جب تمہارے مال و منال کا مقابلہ دین مصطفیٰ سے ہو جائے تو اس وقت ان سب چیزوں کو ٹھکرا دینا اور آگے بڑھ کر دین مصطفیٰ کو چوم لینا۔ تو میرے عزیزو، اسلام یہ پیغام دیتا ہے
اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت نہ کمائیں، آپ پیسہ نہ کمائیں، بلکہ اسلام تو خوب اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں تو پھر آپ لوگوں کو احساس ہوگا، آپ لوگوں کو محسوس ہوگا، جن لوگوں کا ذہن بس یہ بن چکا ہے نا کہ اگر پیسہ کمائیں گے، اگر نماز پڑھیں گے تو پیسہ نہیں کما پائیں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو پیسہ نہیں کما پائیں گے۔ پڑھو صحابہ اکرام کی زندگی کو تو تمہیں اس وقت احساس ہوگا، تمہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ جناب آج کے انسان کے پاس جتنی دولت ہے نا، آج کے انسان کی دولت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت عثمان غنی کی دولت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں کہتے کہتے قصہ المختصر یہ ہے، آپ حضرات سے کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں سے کہنے کا مطلب یہ ہے، جن لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ دنیا دنیا دنیا، بس ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، جو لوگ دنیا سے لگاؤ رکھ رہے ہیں، دنیا سے محبت کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی، جب دل میں دنیا آتی ہے تو شداد بنتا ہے، جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو یاد رکھنا نمرود بنتا ہے، جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو حضرت بلال حبشی کا سب سے بڑا دشمن امیہ بن خلف بنتا ہے، جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو امریکہ کا بش بنتا ہے، لندن کا بلیئر بنتا ہے، جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو ہندوستان کا تو نہ جانے کیا کیا بنتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں یاد رکھ لینا، جب دل میں مدینے والے کی محبت آتی ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان ذو النورین بنتا ہے، مولا کائنات بنتا ہے، کربلا کا امام حسین بنتا ہے۔ جب دل میں مدینے والے آقا آتے ہیں تو بریلی کا امام احمد رضا خاں بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ تو کہیں سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی پر چلتی ہے تو کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے لے جانے کا کام کرتی ہے، اور جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ تو اس بات کو صرف اپنے ذہن میں رکھیں، جو لوگ جناب دنیا دار انسان کی نقل اتار رہے ہیں، جو لوگ جناب جن لوگوں نے اپنا آئیڈیل ان لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کو حلال و حرام کا نہیں پتا ہے، جناب آج ہم لوگ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے برہنہ گھومتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے ان لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رکھا ہے جن کی دنیا بھی خراب ہے، جن کی آخرت بھی خراب ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے آج ہم نے خدا کے فرمان کو بھلا دیا، رسول پاک کی سنتوں کو آج ہم لوگوں نے بڑا ہی حقیر نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کہنے والے نے تو یوں کہا تھا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، جب تک دنیا میں رہو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے رہو، جب تک دنیا میں رہو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے رہو۔ دیکھو یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے وقت کو بھی قیمتی سمجھتا ہوں اور اپنے وقت کو بھی قیمتی سمجھتا ہوں۔ دیکھو الحمدللہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، ہم دونوں ہیں، نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں، ہم غوث پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں تو صحیح وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی غوث پاک کی طرح اللہ پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی غریب نواز کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی مدار پاک کی طرح، حافظ شاہ جمال اللہ کی طرح، حافظ ملت کی طرح، مخدوم سمنا کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ کہنے والے نے تو یوں کہا تھا کہ جناب کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان اور محشر میں ہوگا خلد کا مہمان مسلمان، اور غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم ہو جائیں گی سب مشکلیں آسان مسلمان۔
اور کہنے والی نے بڑی پیاری بات لاسٹ میں کہی، کیا رتبہ عالی ہے تیرا خلق خدا میں، ہستی کو ذرا اپنی پہچان۔ کیا کہا؟ اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان، اور محشر میں ہوگا خلد کا مہمان مسلمان، غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم، ہو جائیں گی سب مشکلیں آسان مسلمان۔ کیا رتبہ عالی ہے تیرا خلق خدا میں، ہستی کو ذرا اپنی پہچان مسلمان۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات سے کہنے کا مقصد یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر خوف جس بندے کے دل میں ہوتا ہے نا تو